آج ہم موسیگار سیرپ اس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا جنیرک فارمولا دیکھ لیتے ہیں۔ پزاٹوفین اس کا جنیرک فارمولا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کس مقاصد کے لیے موسیگار سیرپ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو مائیگرین ہے، جسے آدھے سر کا درد بھی کہتے ہیں، یہ سر کے ایک سائیڈ پہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں سائیڈ پہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا دورانیہ 4 سے 72 گھنٹے کے درمیان ہوتا ہے مائیگرین کا، اور انتہائی شدید درد ہوتا ہے جو کہ برداشت نہیں ہوتا۔ عام جو پین کلرز ہیں، تو درد ختم کرنے والی ادویات ہیں، ان سے ختم نہیں ہوتا۔ مائیگرین ایک برین ڈس آرڈر ہے، تو اس کے لیے اسپیشلی یہ سیرپ بنایا گیا ہے کہ یا تو مائیگرین کے علاج کے لیے یا احتیاطی تدابیر کے طور پر، کہ اس سے بچنے کے لیے ہم یہ یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں موسیگار سیرپ کو۔ تو یہ اس کا فائدہ ہے مائیگرین کے لیے، جو آدھے سر کا درد ہوتا ہے اس کے خاتمے کے لیے یا اس سے بچنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، جن کو الرجی ہائپر سینسٹیوٹی ہے موسیگار سیرپ سے یا اس کے کسی انگریڈینٹ سے، وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ بچے جن کی عمر 2 سال سے کم ہے وہ موسیگار سیرپ کو استعمال نہیں کر سکتے۔ دودھ پلانے والی مائیں اس کو استعمال نہیں کر سکتی۔ جو حاملہ خواتین ہیں وہ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ڈرگ انٹریکشن کیا ہے، کن ادویات کے ساتھ آپ نے اس کو بالکل استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ اس کو موسیگار سیرپ کو سیڈیٹو جو ڈرگز ہیں، ہائپنوٹکس، یا جو اینٹی ہسٹامینک ڈرگ ہیں، یا یہ سمجھ لیں آپ کہ نیند آور ادویات ہیں، ان کے ساتھ آپ نے موسیگار سیرپ کو استعمال نہیں کرنا، وگرنہ اس کا ایفیکٹ جو ہے نا وہ بڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سسپرائڈ کے ساتھ بھی آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی ڈوز کیا ہے، اس کو کتنی مقدار میں دینا چاہیے۔ ایک جو چائے والا چمچ ہے اس میں 0.25 ملی گرام پزاٹوفین سیرپ ہوتا ہے، 5 ml ایک چائے والے چمچ کے اندر۔ تو بالغ افراد کے لیے ڈوز یہ ہے کہ جب شروع کریں گے مائیگرین کے لیے تو سب سے پہلے 2 چائے والے چمچ سے شروع کرنا ہے آپ نے، اور اس کی ڈوز جو ہے نا مینٹیننس ڈوز، یا اس کی ڈوز بڑھا سکتے ہیں ہم 2 چائے والا چمچ دن میں 3 مرتبہ، یا اکٹھے سنگل ڈوز میں بھی رات کو دے سکتے ہیں، یا فزیشین چاہے تو اس سے بھی زیادہ ڈوز بڑھا سکتا ہے۔ تو یہ بالغ افراد کے لیے ہے۔ جو بچے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے ہے، 0.5 ملی گرام یا 2 چائے والے چمچ سے سٹارٹ کرے گا، پھر اس کی مینٹیننس ڈوز 2 چائے والے چمچ دن میں 3 مرتبہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے، اس سے بڑھا بھی سکتا ہے۔ تو یہ اس کی ڈوز ہے کہ آپ اس کو دن میں کتنی مرتبہ اور کتنی مقدار میں لے سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ کی۔ سائیڈ ایفیکٹس اچھے یا برے ہو سکتے ہیں۔ جو ایڈورس ڈرگ ریئیکشنز ہیں وہ ہمیشہ ہی برے ہوتے ہیں، مضر صحت ہوتے ہیں، اثرات چھوڑتے ہیں آپ پہ۔ تو سائیڈ ایفیکٹ، اس کا ایک اچھا سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ کو بھوک لگتی ہے، ایز اے ایپیٹائزر یہ کام کرتا ہے، آپ کو بھوک لگاتا ہے، جس کی وجہ سے بھوک میں اضافہ کرتا ہے، آپ وزن بڑھ جاتا ہے، ویٹ آپ کا انکریزڈ ہو جاتا ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد۔ مقاصد کس کے لیے تھا؟ مائیگرین کے لیے، لیکن جب ہم نے اس کو استعمال کیا ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کو استعمال کرنے کے بعد یہ آپ کی بھوک میں اضافہ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا۔ ودرال اس کے سمٹمز یہ ہیں کہ آپ کو جھٹکے لگ سکتے ہیں، انگزائٹی ہو سکتی ہے، ڈپریشن ہو سکتی ہے، آپ کو وومٹنگ آ سکتی ہے، وومٹنگ والی کیفیت ہو سکتی ہے، آپ کی نیند آپ کی متاثر ہو سکتی ہے، اور جو وزن آپ کا بڑھا ہوا ہے وہ گر جائے گا اچانک سے ہی۔ تو یہ ہے جب آپ اس کو اچانک سے بند کرنا چھوڑیں گے تو یہ اثرات آپ پہ ظاہر ہو سکتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے کہ اگر آپ اس کو بھوک میں اضافے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ اس کو کیسے آپ نے بند کرنا ہے، اس کی ڈوز کم کر کے ختم کرنا ہوتا ہے، ایک ہی دم سے آپ نے اس کو نہیں چھوڑ دینا۔ ایک دم سے چھوڑیں گے تو یہ اثرات ظاہر ہوں گے۔ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپ صرف بھوک میں اضافہ چاہتے تھے، یا آپ کمزور تھے، آپ چاہتے تھے کہ آپ کا وزن بڑھ جائے، اور کسی فزیشین نے آپ کو یہ لکھ کے دیا ہے، آپ کو نہیں بتایا کہ اس کو کیسے آپ نے چھوڑنا ہے، کب بند کرنا ہے،
کیسے اس کی ڈوز کم کرنی ہے. اچانک جب آپ نے چھوڑا ہے تو آپ کو یہ ساری بیماریاں ہو جائیں گی. آپ کو کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن ایک غلطی کی وجہ سے، میں بار بار کہتا ہوں کہ ادویات زہر ہیں. اگر آپ فارماسسٹ کے مشورے سے استعمال کریں گے تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہیں، وگرنہ وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ. تو آپ کو کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن جب آپ نے اس کو بغیر فارماسسٹ کے مشورے کے استعمال کیا ہے تو کسی نے آپ کو نہیں بتایا کہ اس کے ودڈرال سمٹمز ہیں. تو جیسے آپ اس کو استعمال کرنا بند کرتے ہیں، آپ کو بیسوں ایک بیماریاں جکڑ لیتی ہیں. تو آپ پھر ان کے علاج کی طرف چلے جاتے ہیں، ڈپریشن والے، انگزائٹی والے. پھر آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کہ اس کو بند کیسے کرنا ہے. پھر آپ کو اور بیماری، اسی طریقے سے آپ پوری زندگی آپ کی تباہ ہو جاتی ہے. اب ہم اس کے مضر اثرات، جو ایڈورس ڈرگ ریئیکشن ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آپ کو ہائپر سینسٹیو ریئیکشن ہو سکتا ہے، الرجی ہو سکتی ہے، ریشز ہو سکتی ہیں آپ کے جسم پر. اس کے علاوہ آپ کو وہم ہو سکتا ہے، برے خیالات آ سکتے ہیں، نیند آپ کی متاثر ہو سکتی ہے، ڈسٹرب ہو سکتی ہے. اس کو استعمال کرنے کے بعد انگزائٹی ہو سکتی ہے، ڈپریشن ہو سکتی ہے، چڑچڑا پن ہو سکتا ہے آپ میں، خودکشی کے خیالات آ سکتے ہیں آپ کو اس کو استعمال کرنے کے بعد. آپ کا منہ خشک ہو سکتا ہے، پیٹ میں آپ کے درد ہو سکتا ہے، کانسٹیپیشن، قبض آپ کو ہو سکتی ہے، آپ کا وزن بڑھ سکتا ہے، تھکاوٹ رہتی ہے آپ کو، آپ غنودگی کی حالت میں رہتے ہیں، مدہوش رہتے ہیں. اس کو جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو کوئی ہوش نہیں رہتا، آنکھیں آپ کی بند رہتی ہیں، دماغ آپ کا بالکل ڈپریس رہتا ہے. آپ کو جھٹکے لگ سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے بعد. مرگی والے مریض ہیں، انہوں نے خیال رکھنا ہے کہ اس کو استعمال کرنے کے دوران یا استعمال کرنے کے بعد ان کے جو مرگی کے جھٹکے ہیں، دورے ہیں، ان میں شدت آ سکتی ہے اور آپ کے ہاتھ اور پاؤں پہ ایسے لگے گا جیسے سوئیاں چبھ رہی ہیں. یہ سارے اس کے مضر صحت اثرات ایڈورس ڈرگ ریئیکشنز ہیں.